جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ذلت ہے، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں اسے شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دلی سکون کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، دلی سکون، قلبی خوشی، دلی اطمینان، یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر کی اور ایک باطن کی۔ تو اگر یہ سوچے اور سمجھے نہ، یعنی سوچ سمجھ سے کام نہ لے، عقل سے کام نہ لے، کسی کی بات نہ سنے، اس پر دھیان نہ دے، اس پر یقین نہ کرے، تو پھر اس کے سامنے ایک ہی منزل رہ جاتی ہے، اور وہ ظاہر کی منزل ہے، دنیا کی منزل ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ سب گمراہ تھے، اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے، گمراہی کا، تاریکیوں کا دور ہے صدیوں سے۔ یہ کوئی آج نئی وہ تاریخ نہیں لکھی جا رہی، یہ پرانی تاریخ ہے۔ مسلمان اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے، اللہ سے کٹ کے یہ جی رہا ہے، اور جینا بھی اسی طرح جینا چاہتا ہے۔ تو ان حالات میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ مسلمان دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور اللہ کے عذاب کے کوڑے آج مسلمانوں پہ برس رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کچھ بات کو مانتے ہو، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ذلت ہے، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں اسے شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آج کا مسلمان، اس نے اقوام کی امامت کا تاج اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کو مجدہ سنایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے یہ امامت تھی بنی اسرائیل کے پاس، لیکن ان کی بدعمالیوں اور دنیا پرستی کی وجہ سے ان سے وہ مقام چھین کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تاج پہنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہوگی۔ آج وہ سب مقامات، وہ سب حیثیتیں ہم نے بھلا دی ہیں، اور آج ہم صرف نفس و شیطان کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور لعنتی دنیا کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تمام مسلمانوں کی حالت، آج اس دنیا میں مومن کا وجود نہیں ہے۔ مسلمان مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آج کا جھوٹا مسلمان مغلوب ہے، ذلیل ہے اور خوار ہے۔ اس کا واحد ایک علاج ہے۔ آج کا موضوع میرا کیا ہے کہ ہمیں دلی سکون کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، دلی خوشی تو آپ کی روح کو ملنے سے ہوگی۔ آپ کی روح جب مطمئن ہوگی اور جب آپ راہ راست پر آ جائیں گے تو آپ کو دلی خوشی ہوگی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ایک جگہ سفر کر رہے ہیں اور راستہ آپ سے بھٹک گیا ہے،
تو پھر اور سڑک کہیں گم ہو گئی ہے جو اصل سڑک ہے، کہیں پگڈنڈیوں پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، کہیں راستہ نہیں ہے، کیونکہ سڑک راستہ ہوتی ہے، تو جتنا بھی آپ اس راستے پر چلیں گے بھٹک کر، آپ کی گاڑی آپ کو خود دھچکے لگتے رہیں گے اور آپ پریشان رہیں گے، کہیں چھوٹے گڑھے آئیں گے، کہیں بڑے گڑھے آئیں گے، آپ پریشان رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے راستے کو معلوم کر لیا، پوچھ لیا کسی سے، اور پیغمبر کی آواز کو سن لیا، اور سیدھے راستے پر آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی ڈال لی، تو آپ کو دلی سکون مل جائے گا۔ آپ کی گاڑی چونکہ راہ راست پہ آ گئی ہے اور سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آپ نے لبیک اگر کہہ دیا تو پھر آپ کو دلی سکون حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جب تک آج کا مسلمان انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جب تک یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو بہت بڑی پریشانی میں یہ مبتلا رہے گا، سکون حاصل نہیں ہوگا اسے، دلی سکون، قلبی اطمینان اس کی کتاب میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اللہ سے کٹ کے جینا چاہ رہا ہے، اللہ سے جڑ کر جینا نہیں چاہ رہا۔ دیکھیں آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ سے، اس کے رسول سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ قرآن آپ دیکھ لیں جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس کے احکامات پر ہم عمل نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اس صورت میں یہ بات پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں آج ہماری پریشانیوں کو واحد حل یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے ایک استاد کا انتخاب کریں، ایک سچا شخص ڈھونڈیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ وہ سچا شخص نبی کا پیروکار ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اور اس اللہ کے بندے کی سے ہم قرآن کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اللہ کو منزل بنا کے اس بندے کی، آج جو زندہ بندہ ہے، اس کی رہنمائی میں اپنے سفر کا آغاز کریں، اور سفر اللہ کے راستے پر ہوگا۔ صراط مستقیم کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں دلی سکون حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات میں دوبارہ مختصر طور پہ کر رہا ہوں کہ آپ سیدھے راستے پر از خود نہیں چل سکتے۔ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ لیکن آج آپ کو استاد کی ضرورت ہے، استاد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آج استاد کے بغیر کوئی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بچہ مثال کے طور پہ اگر سیکنڈ ایئر میں پاس ہو گیا، آگے میڈیکل میں جانا چاہ رہا ہے، تو صرف میڈیکل کی کتابوں سے اس کا کام نہیں چلے گا، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے، اور اس کو استاد کی ضرورت ہے۔ یہی ضرورت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت کے تحت ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔